الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، کام چھوٹے ہوں یا بڑے، دین کے ہوں یا دنیا کے، ان میں کامیابی اللہ کی مدد سے آئے گی. لیکن اس زمانے میں لوگ اسباب کے مہیا ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں. اسباب مہیا ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں، حالانکہ اسباب کا مہیا ہو جانا یہ اللہ کی مدد کے نزول کی، اللہ کی مدد کے آنے کی علامت نہیں ہے. اگر اسباب کا مہیا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تو کوئی بھی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا. اس لیے کامیابی اللہ کی نصرت کا شامل حال ہونا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر اسباب مہیا ہو گئے تو گویا اللہ کی مدد آ گئی، حالانکہ اسباب کا مہیا ہونا اس بات کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ تم اللہ سے ہونے کے لیے اس کے احکام کو مقدم کرتے ہو یا اللہ سے ہونے کے لیے اسباب کو مقدم کرتے ہو. اسباب اس لیے نہیں دیے جاتے کہ اللہ نے تمہارا کام بنانا طے کر لیا. لوگوں کو دھوکہ ہے، وہ سمجھتے ہیں جن کو اسباب نہیں ملے ان کا کام اللہ ہونا نہیں چاہتے، جنہیں اسباب مل گئے اللہ ان کا کام بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر اسباب پر اختیار دے دے تو وہ اختیار بھی انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختیار انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ اگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے دیں تو وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لیے یقینی نہیں، جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لیے یقینی نہیں، تو اس زمانے میں ہمارے آپ کے ہاتھ میں جو اسباب ہیں وہ اللہ کی مدد کے لیے یقینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کے آنے کے بعد عمل کو مقدم کرتا ہے یا سبب کو. کیونکہ اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت اپنی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے بندوں میں دیکھنے کے واسطے اسباب نازل فرماتے ہیں اور اسباب پیدا فرماتے ہیں تاکہ ان اسباب میں ڈال کر دیکھے بندے کو کہ یہ کس راستے سے ہونے کا یقین رکھتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب کا مہیا ہونا یہ اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا نہیں ہے، اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے غیبی نصرتوں کا وعدہ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ دو چیزوں میں کیا ہے. ہماری بات توجہ سننا، دعوت اور عبادت، دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع رکھنا، دعوت اور عبادت ان دونوں چیزوں کو جمع رکھنا
یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو ساتھ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ان دو کاموں کو نہ چھوڑے، دعوت اور عبادت، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے کے مقابلے پر جب بھی باطل آئے گا اللہ رب العزت باطل کو ان دو کاموں کی وجہ سے مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اگر مسلمان باطل سے مقابلے کے لیے باطل کے ہی اسباب اختیار کر لے، اگر مسلمان اس زمانے میں یہ چاہے کہ ہم ایسی مادی طاقت حاصل کر لیں جس سے باطل کا مقابلہ کر لیں، تو پھر تو میرے دوستوں عزیزوں یہ دو مرغوں کی لڑائی ہے، دو مرغوں کی لڑائی ہے۔ اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرغا مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے قوی ہوگا وہ کمزور پر حاوی ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ اگر مسلمان باطل کا مقابلہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر مسلمان باطل سے مقابلہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا جو اسباب باطل کے پاس بھی ہیں، تو اس میں درمیان میں حق کہیں بھی نہیں ہوگا، باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا۔ ہماری بات بہت جاگ کر توجہ سننی پڑے گی، تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا، باطل کا مقابلہ بس میں صاف کہہ دیتا ہوں، اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے۔ اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے۔ جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے، مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کی طرف نہ آئیں گے، بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو، ہم اور تیاری کر لیں گے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے مادی اور دنیوی اسباب پر نہیں کیا، تو ہم اس زمانے میں ان بوسیدہ اعمال کے ساتھ مادی شکلوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد باطل کے مقابلے پر ہتھیار کی وجہ سے یا تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بات یہ ہو گئی، جو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ زمانے مسلمان باطل کا مقابلہ وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں، جو اسباب عجیب بات ہے، ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، ان سے ہی مال لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں، پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شکلیں، لباس، سارا نظام غیروں کے طریقے پر، اور انہی سے مقابلہ، انہی سے مقابلہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی، تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے، تب ہم تمہیں، اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، بیاہ اور شادیوں میں، تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا، مسلمان باطل کے سامنے، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا، اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا، اب اس کا دین
اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا۔ اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ مثال دے کر فرماتے تھے کہ تمہارا سارا دین جب ضائع ہونے لگے گا جب تم دین کے ایک ادنا حکم کو بھی غیروں کے مطالبے کی وجہ سے چھوڑ دو گے۔ مسلمان یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دے کہ ان کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، فرائض پورے ہو جائیں کافی ہے، بس ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا یا اس سے انکار کر دینا اگر دائیں ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے تو پھر اسے اندازہ کرو کہ جو آدمی سنت عبادت کو چھوڑ دے یا سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ، اس نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، آپ نے بددعا دی اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے، صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر، فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی۔ تو ہر مثال دے کر فرماتے تھے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا، کہ ہمارے پاس لوہا ہی لوہا ہے، لکڑی نہیں ہے، ہمیں آپ ایک بالش لکڑی دے دیں۔ سارا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں لکڑی کا۔ بادشاہ نے کہا کیا حرج ہے لے لو، لیکن سارے جنگل کے وزراء اور سارے جنگل کے اس والوں نے کہا ہرگز ہم ان کو ایک بالش تو کیا ایک انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ سنو غور سے بات، ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ ایک بالش لکڑی مانگتے ہیں، ہم ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ارے تمہارے پاس اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے، انہیں ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ اچھی طرح دھیان سے بات سمجھنا، ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا، دے دو، تمہارے پاس سے لکڑی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کا مسلمان دین کے بعض احکام کو ضرورت سے زائد اور دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے، فرائض کا ادا ہونا کافی ہے، نوافل زائد ہیں، حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ زائد کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، یہی تو ہے وہ نفل، یہی تو ہے وہ نفل۔ سنو میں کیا کہہ رہا، یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں۔
حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں، اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے. زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے، بلکہ مزید ہے. بلکہ میرے دوستو عزیزوں، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. بہت توجہ سے بات سننا. یہ کیا فرمایا قرآن نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا. اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا. وہ درمیانی نماز کیا ہے؟ کہ وہ درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض ہیں. درمیانی نماز، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض. درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاش کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عشاء کی نماز مراد ہے. اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے نماز، فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں. اور درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی، اس سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو. سن رہے سو رہے؟ کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے. درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض اور فرائض کے بعد کی سنتیں. درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں. بس یہ ہر چیز کو زائد سمجھنے لگے. کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالش کا 1 انچ بھی رکڑی نہیں دیں گے. بادشاہ سے میں نہ آیا. آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، کچھ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، کچھ بہت ضروری ہیں، کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں. یہ تاثر مسلمان کے عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض ضروری ہیں، لازم ہیں، بعض لازم نہیں ہیں. تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دو. میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اور میں تمہیں کیا بتاؤں
کفار سے قتال کے جہاد میں تو ایک شہید کا اجر ملے گا، کفار سے قتال کی شہادت پر تو ایک شہید کا اجر ملے گا، ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو ایک شہید کا اجر، اور اگر کسی سنت کی احیاء کے لیے کوشش کرو، جی ہاں، اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے، اور کفار کافر کو قتل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال، ایک ہے سنت کی احیاء کے لیے کوشش۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اب اس پر ہے اجتماعی طور پر ہر جگہ کہ بھائی جتنے دین پر چلنے کی تمہیں گنجائش ملے اتنے پر چلو، اور جس دن پر تم نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کا تمہیں جو تم کر سکتے ہو۔ حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنے دین پر چلنے کا مکلف ہے جس پر چل سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس آیت سے یہ سمجھے کہ جس پر چل سکتے ہو اتنے پر چلو، جس پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو، اتنے کی اللہ تعالی نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے، چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جن عوامل کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے، اس کی طاقت مسلمان میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے، دھیان سے سننا یہ مثال۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سردی ہے، سردی ہے، رضائی اوڑھے لیٹا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو، ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو، وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ سنو کیا کہے گا، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا، تو واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا، تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا، ہے بھائی، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری بات میں آ رہی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے، اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے،
جسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر دیتا. میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا ہی